يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلى الله عليه وسلم. التماس کروں گا، آج روز رحلت بھی ہے. بانی اعضا خانہ حضرت جسٹس سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد حسین، ان کی اہلیہ سیدہ نثار بانو بنت علی حسن، ان کی بیٹیاں صغیر فاطمہ بنت علی متقی جعفری، بلقیس سلطانہ جعفری بنت علی متقی جعفری، خورشید فاطمہ بنت سید علی متقی جعفری، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صلوات ہدیہ کریں. سورہ مبارکہ توحید. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں وحدت پروردگار کے نظریے کو بیان کر رہا ہے، اور وحدت پروردگار کا نظریہ سورہ توحید سے زیادہ بہتر انداز میں کہیں بیان نہیں ہوا. 4 آیتیں ہیں، بسم اللہ کو ملا کر 5 آیتیں، اور ان 5 آیات میں اللہ نے اپنا نسب بیان کیا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد. آئندہ کی مجلسوں میں اور تفصیل سے بات ہوگی، لیکن کل کی بحث سے آج کی بحث کو پیوست کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے جو رحمان اور رحیم ہے. جو کل موجود اور بہرحال جو حاضر تشریف فرما نہیں تھے، انہوں نے بھی ممکن ہے کل کی گفتگو کو سن لیا ہو. اللہ 4 لوگوں پر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے.
لفظ رحمان اور لفظ رحیم پر گفتگو کل ناتمام تھی، اور مجلس کے بعد بھی ہمارے عزیز فرزند سید نجم الحسن جعفری صاحب نے ایک بحث کی طرف متوجہ کیا کہ یہ پہلو بھی اس بحث میں آتا ہے یا نہیں، اس عنوان میں آتا ہے یا نہیں، اس لیے اس کی طرف بھی کچھ دیر کے لیے آپ کی توجہات چاہوں گا۔ اور وہ یہ کہ رحمان اور رحیم میں فرق ہے، تبھی تو اللہ نے رحمان اور رحیم بولا ہے۔ اگر رحمان بھی وہی ہوتا اور رحیم بھی وہی ہوتا، مفہوماً اور عرفانی اور معنوی اعتبار سے بات ہو رہی ہے، ورنہ تو جس کے لیے رحمان کی صفت ہے اسی کے لیے رحیم کی صفت ہے۔ رحمان کی صفت بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور رحیم کی صفت بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ پروردگار عالم نے مگر یہ دو صفتوں کو کیوں علیحدہ علیحدہ بیان کیا؟ ان دونوں میں ایک ظریف اور حساس سا اور ایک باریک سا، جس کی باریکی میں حسن اور جمال ایسا ہے کہ جس کا بیان ضروری ہے۔ رحیم، رحمت پروردگار جب سیلاب کی صورت میں، جریان کی صورت میں، تسلسل کی صورت میں جب بہنے لگے، اللہ کی رحمت جب بہنے لگے تو اسے رحیم کہا جاتا ہے، اور یہی سمندر رحمت جب طغیان کرنے لگے تو اسے رحمان کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رحمت پروردگار جب جولان کی کیفیت میں ہو، رحمت پروردگار جب طغیان کی کیفیت میں ہو، جب جوش کی کیفیت میں ہو تو اسے رحمان کہا جاتا ہے۔ بروزن جوعان، عطشان، عرفان، کل یہ گفتگو ہو چکی ہے۔ چار لوگوں پر اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ اس مجلس عزا میں آغاز یوم ہے، دن کا آغاز بھی ہے۔ چار ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ سب سے پہلا وہ شخص جس پر اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے جو مومنین کے درمیان صلح و آشتی کا انتظام اور اہتمام کرے۔ جو مومنین کے درمیان فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، دو لڑے ہوئے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، دو بھائیوں کے درمیان آشتی کرواؤ، غلط فہمیاں دور کرواؤ، پیار محبت کا رشتہ قائم کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تب اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ اللہ کی مہربانی ایک ان پر ہے۔ دوسرا وہ شخص جس پر اللہ رحم کرتا ہے، رحمان ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے، وہ ہے کہ جو صاحب تقوی ہو۔ اتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ میں کہتا ہوں یہ نصاب زندگی بھی ہے۔ یہ اگر میں اور آپ اپنے گھر میں فریم کروا کے ان چاروں آیتوں کو لگوا لیں، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد علیہ، اور آتے جاتے ان آیات کی زیارت کرتے رہیں، تو یہ نصاب زندگی ہے، یہ دستور العمل ہے، یہ نصب العین ہے۔ اتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تقوی پروردگار اختیار کرو، اللہ تم پہ اپنا رحم کرے گا۔ تیسرا کون ہے جس پر اللہ رحم کرتا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو، تمہارے غور سے سننے سے اللہ تم پر مہربان ہو جائے گا۔ یہ تیسرا فرض ہے۔ چوتھا وبشر الصابرین، بشارت دے دیجئے میرے حبیب صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں، دقت چاہوں گا اہل دقت سے، یہ کہنا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ الفاظ اور موضوعیت رکھتے ہیں، یہ زبان پر آنے والے کلمات یہ کہہ کر جان بخشی نہیں ہو سکتی کہ منہ سے نکل گیا تھا، یہ کہنا فضولیات میں اب شامل ہونا چاہیے جب سے یہ میڈیا نے زور پکڑا ہے۔
کہ یہ میں آف دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں. جب آپ نے آن کر دی, جب آپ نے بول دی, صلوات پڑھ لیں ذرا محمد جب آپ نے کہہ دی تو پھر وہ غیر رسمی کیسے ہوگی؟ آپ یا تو پھر آپ خود غیر رسمی ہیں. یعنی اگر آپ اپنی فضیلت کے بھی قائل ہیں, آپ اپنی اہمیت کے بھی قائل ہیں, آپ اپنی شخصیت کے بھی قائل ہیں, آپ اپنے آپ کو معتبر بھی مانتے ہیں, یہی تو سب سے بڑی کمزوری ہے انسان کی کہ وہ اپنے آپ کو سب کچھ مانتا ہے, مگر جہاں اسے کہیں مشکل ہوتی ہے یا اس کا مفاد نقصان میں جا رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے اس بات کو اہمیت نہیں دینا, یہ میں تم سے کہہ رہا ہوں. جی لیکن نہیں عزیزان گرامی, جب میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا, کوئی بات ایسی نہیں ہے جو چھپی ڈھکی رہے گی. آج میں کیمرے لگے ہوئے ہیں تو محتاط بات کروں. پروردگار عالم نے ہماری خلقت کے ساتھ کیمرے لگا کر بھیجے تھے, جسے منکر و نکیر بھی کہتے ہیں, مبشر و نذیر بھی کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو مخفی ہو, جو چھپا ہوا ہو, جو ریکارڈ پر نہ جا رہا ہو, جسے محسوس نہ کیا جا رہا ہو. یہ انسان کی نفسیات کا حصہ ہے کہ جب اسے یہ معلوم ہو جائے اسے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ محتاط ہو جاتا ہے, اور جب وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ غیر محتاط ہو جاتا ہے. اس کمزوری کو دور کرنے کا بہترین نسخہ ماہ مبارک رمضان میں روزے کی کیفیت ہے. روزہ 30 دن کے لیے ماہ رمضان میں ہم رکھتے ہیں. اگر ہم اسے سال بھر کم سے کم مستحبی روزوں کی طرف توجہ کریں تو ہماری مشق اور پختہ ہوتی چلی جائے گی. روزہ صرف واحد عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے یہ کہا الصوم لی انا اجزی بہ یا انا اجزا بہ. روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے, نماز کے لیے نہیں کہا, حج کے لیے نہیں کہا, زکوٰۃ کے لیے, صرف روزے کے لیے کہا. کیا مطلب ہے کہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی جاتی؟ پڑھی جاتی ہے, پڑھتے ہو گئے, مبارک ہو تمہیں. لیکن روزے کو اللہ خود کہہ رہا ہے یہ میرے لیے رکھا جاتا ہے. میرے بچے اور کم سن ساتھی غور کریں, کیوں صرف اللہ نے حدیث قدسی میں روزے کو کہا ہے کہ یہ میرے لیے رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ عبادتوں میں یہ واحد عبادت ہے جو تنہائی میں بھی اتنی سچی رہتی ہے جتنی مجمع میں سچی رہتی ہے. میں اگر بند کمرے میں بھی ہوں, اگر کوئی مجھے دیکھ بھی نہ رہا ہو, سامنے پانی رکھا ہو, غذائیں رکھی ہوں, اور میں حالت روزہ میں ہوں, تب بھی میں ان کی طرف راغب نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے لیے رکھا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, یہ بولنا, بات کرنا, یہ کلمات کو اپنی زبان پر لے کر آنا. وبشر الصابرین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا, بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے مصیبتوں پہ صبر کیا ہے اور وہ کہتے ہیں جی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے, کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. کہنا, بولنا. ہم نے ایک فورم پر پاکستان کے بڑے مذہبی رہنماؤں کے درمیان ایک نام لے دیتا ہوں, رحلت فرما چکے ہیں, قاضی حسین احمد مرحوم, جماعت اسلامی کے سربراہ بھی تھے اور ایک مضبوط شخصیت تھی مذہبی رہنماؤں میں. ایسے فورم پر ایک اتفاق ہوا, ہم نے کہا یہ جو تکفیری مزاج لوگوں نے پاکستان کی دیواروں کو کالا کیا تکفیری نعروں سے, وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں, کیا مانتے ہیں, کیا بولتے ہیں, ہمارے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے, انہیں مبارک ہو. مگر ان کے بولنے سے ہمیں نقصان کم, انہیں نقصان زیادہ ہے. ماحول خراب ہوتا ہے, فضا خراب ہوتی ہے, تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے. جی امن و امان نقصان کی طرف جاتا ہے, امن و امان کو خدشہ وارد ہوتا ہے, لاگو ہوتا ہے. لہٰذا بولنا انسان کے لیے, اور بولنے کے جو نتیجے ہیں, بولنے کے جو اثرات ہیں, وہ معاشرہ ان کو خوب محسوس کر سکتا ہے. بولنا, یہ جو ابھی آپ مجلس میں اونچی آواز میں صلوات بولتے ہیں, صلوات پڑھ لیں. یہ جو مولا علی کا نام آپ یا علی بولتے ہیں,
آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کے کوئی نتیجے نہیں ہیں، اس کے کوئی اثرات نہیں ہیں، یہ دور تک بات نہیں جا رہی، یہ وہاں بھی جا رہی ہے کہ جہاں اسے قبول کیا جاتا ہے، اور یہ وہاں بھی جا رہی ہے جہاں قبول کروانا ہے۔ یہ کیوں کہا ہے اونچی آواز میں حسین پر گریہ کرو؟ گریہ تو آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو کہا جاتا ہے، جی خاموشی سے رو لو روتی تھی۔ اتنی اونچی آواز میں سیدہ روتی تھیں کہ مدینے کے رہنے والوں نے مولا علی سے کہا سیدہ سے کہیں یا رات کو روئیں یا دن میں روئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل مدینہ تک آواز جاتی تھی، گلی کوچے سے گزرنے والوں تک سیدہ کے گریے کی آواز جاتی تھی۔ یہ جو آواز ہے نا، یہ بولنا، یہ ہنجرہ، یہ جہری آواز، یہ اونچی آواز، اس کے نتیجے ہیں، اس کے نتیجے ہیں۔ ہاں ہمیں تو تعجب اس بات پر ہے کہ جن کے نتیجے معاشرے میں منفی ہیں ان پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، اور جن کے نتیجے معاشرے میں مثبت ہیں ان پر پابندی ہے۔ لیکن بولنا یہ ماحول کو بناتا ہے، اب منفی ماحول بھی بناتا ہے، مثبت ماحول بھی بناتا ہے۔ تو کیا کہا؟ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ، بشارت دے دی انہیں جن پر مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بولنا ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر واپس جائیں گے۔ یہ بولنا، قولوا لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، یہ بولنا دوسرے کو سوچنے پر آمادہ کرتا ہے۔ آپ بولیں گے، جو نہیں بولتا وہ سوچے گا، اور ایک دفعہ نہیں، بار بار بولو، بار بار بولو، دروازہ بجاتے رہو، ایک دن ضرور کھلے گا۔ یہ در قلب بشر یہ کوئی پتھر کا بنا ہوا نہیں ہے جی، یہ سخت پتھر بھی آخر موم ہو جاتا ہے، پتھر بھی آخر نشان قبول کر لیتا ہے۔ یہ انسان کا دل ہے، یہ کیسے قبول نہیں کرے گا؟ لہذا کہا قالو انا للہ، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ۔ کیا اب ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک صلوات علیہم من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے۔ بھائی آپ کی دقت مجھے تھوڑی سی اور چاہیے، یہ کون ہیں جو مصیبتوں میں انا للہ و انا الیہ راجعون بولتے ہیں؟ یہ وہ ہیں جن پہ اللہ کی صلوات ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اسمبلیوں میں بل کیسے پیش ہو رہے ہیں کہ فلاں کو صلوات نہیں لکھی جائے گی اور فلاں کو علیہ السلام نہیں لکھا جائے گا۔ اگر میں اور آپ صابر ہو جائیں تو اللہ کی صلوات ہم پر آتی ہے۔ اہل بیت کا مقام تو بہت بلند ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اولئک صلوات علیہم من ربہم والرحمہ، میرا مضمون رحمت کے اوپر تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات بھی ہے، ان کے رب کی طرف سے صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو یہ چار لوگ ہو گئے جن پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ ان پر رحم کرتا ہے، اللہ ان پر اپنا کرم رحمت نازل کرتا ہے۔ یہ شاید بہت ہی روشن اور واضح قرآن کے زاویہ نگاہ سے دستور العمل ہے، نصب العین ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں یوں تو آیات غضب الہی بھی ہیں اور آیات رحمت پروردگار بھی ہیں۔ قرآن کی آیات میں ایک آیت سورہ مبارکہ زمر کے اندر اتنی مہربان آیت ہے، اتنا کرم ہے اس آیت میں کہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں جس پر جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ آیت ذرا محسوس کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرنے کی کم علمی کے احساس کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں۔ قل یا عبادی، اے میرے حبیب کہہ دو، یا عبادی، اے میرے پیارے بندو۔ لہجہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ان پیارے بندوں سے بات ہو رہی ہے کہ جن کی آج تک نماز قضا نہیں ہوئی۔
لہجہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ان سے بات ہونے جا رہی ہے جنہوں نے نماز شب کبھی نہیں چھوڑی. یا عبادی، یہ لہجہ معمولی لہجہ نہیں ہے. فادخلی فی عبادی سورہ فجر کی آخری آیت میں اور یا سورہ زمر کی اس آیت کے اندر اللہ نے میرے اپنی جانب نسبت دے کر میرے پیارے بندو، کم بات نہیں ہے. یا عبادی، اے میرے عزیز میرے پیارے بندو. کون ہے؟ اب ذرا دیکھیے آگے آیت کیا ہے. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی سے کام لیا ہے. کرم تو دیکھیے اللہ کا، گناہ گاروں کو یہ نہیں کہہ رہا جنہوں نے گناہ کیا ہے، اس لیے کہ اسراف علی نفس، زیادتی علی نفس ہی، تعدی علی نفس ہی، یہ گناہ ہے. گناہ کرنے والے کو کہتے ہیں جو اپنے، اللہ نہیں کہہ رہا تم نے گناہ کیا، کہا تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تم اگر میری معصیت کرتے ہو تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، تم اگر کوئی نیکی کرتے ہو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. تمہارے گناہ کرنے پر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، میری کوئی خدائی میں کمی نہیں آتی، بلکہ تمہارا گناہ خود تمہیں نقصان پہنچاتا ہے. میرے مولا علی نے خطبہ حمام میں فرمایا تھا نا، خطبہ متقین کے اندر حمام ابن عبادہ کہتے ہیں یا علی صف لی المتقین کانی انظر الیہم. یا علی صف متقین کی صفات بیان فرمائیں اور ایسے بیان فرمائیں گویا میں اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا ہوں. یعنی علی سے علم بھی چاہتے ہیں، خطابت بھی چاہتے ہیں. مجھے ایسے بیان فرمائیں گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو راوی کہتا ہے کہ فتساقل علیہ السلام ان جواب، مولا علی نے جواب دینے سے گریز کیا. فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اے حمام، قرآن کی آیت پڑھ دی مولا نے، اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو، نیکی کے کام کرو، اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہے، نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے. راوی کہتا ہے فلم یقنا حمام قانے نہیں ہوئے. نہیں مولا مجھے بیان کریں کہ متقی کسے کہا جاتا ہے. علی نے 110 صفتیں متقین کی فی البدی بیان فرمائی، اور مولا علی کے اس پورے خطبے میں پورا خطبہ ہر صفت مقفع اور مسجع ہے. پورا خطبہ مقفع اور مسجع ہے، قافیوں کے ساتھ ہے. فی البدی علی بول رہے ہیں. شعراء کرام نہیں معلوم کہ مجھے اس کی اجازت دیں گے یا نہیں. نظم کی 2 قسمیں ہیں، ایک بحر میں اور وزن میں نظم ہوتی ہے اور ایک آزاد نظم کہلاتی ہے. جو آزاد نظم کہنے والے لوگ ہیں انہیں وہ زیادہ اچھے نہیں لگتے، اور جو بحروں میں نظم کہنے والے لوگ ہیں انہیں وہ زیادہ اچھے نہیں لگتے. اور بہت کم ہوتے ہیں جو دونوں اسلوب کے شاعر ہوتے ہیں. جی میں کہتا ہوں مولا علی کے جتنے خطبے ہیں وہ نظموں کی صورت میں ہیں، مگر آزاد نظموں کی صورت میں ہیں. جی قافیے 110 صفتیں. 110ویں صفت پر جب مولا علی پہنچے تو چیخنے کی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا، حمام کی رحلت ہو گئی تھی. جنازے کو دیکھ کر علی نے فرمایا انی اخاف حال ہے، مجھے اسی بات کا خوف تھا جو میں جواب نہیں دے رہا تھا، مجھے اندازہ تھا کہ یہ برداشت نہیں کر پائے گا. تو وہاں موجود ایک شخص نے کہا یا علی، آپ کے خطبے سے ایک شخص مر گیا، ان اچھی باتوں کا خود آپ پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ علی کا دروازہ دشمنوں کے لیے بھی کھلا رہتا تھا. علی کی محفل میں اپنے بھی بیٹھے ہوتے تھے اور غیر بھی بیٹھے ہوتے تھے. میرے مولا نے صرف اسے ایک جملے میں جواب دیا. حضرت نے فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے. جو زبان علی کے خلاف چلے وہ شیطان کی زبان ہوتی ہے. صلوات. اس خطبے میں، اس کے آغاز میں مولا کائنات نے، مجھے معاف کیجئے گا میں نے اس ایک جملے کے لیے کچھ پورے خطبے کی طرف اشارہ کر دیا. اس کے آغاز میں حضرت نے فرمایا خلق الخلق حین خلقہم، یہ آغاز ہے اس خطبے حمام کا. اللہ نے مخلوق کو جب خلق کیا تو غنی عن طاعتہم وآمنا عن معصیتہم. مولا علی کا جملہ. اللہ نے مخلوق کو خلق کیا تو وہ
ان کی اطاعت سے غنی تھا اور ان کی معصیت سے مامون اور محفوظ تھا۔ وہ اس لیے نہیں بنا رہا تھا مخلوق کو کہ یہ عبادت کریں گے تو میری خدائی بڑھے گی چلے گی، یہ معصیت کریں گے تو مجھے نقصان ہوگا، نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ معصیت کریں گے یا مجھے اس سے کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہے۔ معصیت کار، گناہگار اسراف علی نفس ہی کا شکار ہوتا ہے، خود اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ میں اگر عبادت نہیں کروں گا اس کا مجھے خود نقصان ہے، میں اگر جھوٹ بولوں گا اس کا مجھے خود نقصان ہے، اگر میں کسی کا مال کھا جاؤں گا اس کا مجھے خود نقصان ہے۔ لہٰذا اللہ نے کرم دیکھیے اس کا، الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پیارے بندوں، یہ پیارے کہاں ہیں؟ یہ پیارے ہیں تو پھر نیک کام کرنے والے کیا ہوں گے؟ نہیں، رحمت پروردگار، رحمت الہیہ۔ دروازہ چھوڑ کر نہیں جاؤ، میرے گھر سے دور نہ رہو، ان کا تو کارنامہ ہے کہ جو نیک ہیں اور میرے دروازے پر ہیں، پیارے تو تم ہو کہ میرے نہیں ہو اور دروازہ چھوڑ کر نہیں جا رہے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی آپ بھی اپنے مشاہدات میں دیکھتے ہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی سے کام لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذہن میں رہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کرو، چھوڑ کر نہیں جاؤ دروازہ۔ یہ روایت میں نے کہیں بیان کی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ممکن ہے آپ میں سے بعض یا اکثر آپ نے سنا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ایک شرابی مگر علی کا نام دینے والا، ایک شراب خوار مگر امام صادق کو چاہنے اور ماننے والا، شراب پی کر اپنے گھر کی طرف آ رہا ہے، جس گلی سے گزر رہا ہے وہ گلی تنگ بہت ہے، بچی ہوئی شراب اس کے ہاتھ میں ہے، سامنے سے امام صادق آ گئے، امام کو دیکھ کر کہاں جائے، اس شراب کی بوتل کو پیچھے چھپا لیا، امام سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، امام نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا کہے؟ اتنا روسیہ تو نہیں ہے، اتنا ذلیل تو نہیں ہے، اتنا بے شرم تو نہیں ہے کہ چوری بھی کرے، گناہ بھی کرے اور اپنے امام کے منہ پر کہے کہ میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے۔ کہنے لگا سرکہ ہے، شراب چھپائی ہوئی ہے، کہہ رہا ہے سرکہ ہے۔ امام نے فرمایا ہمارے ہاتھ میں ڈالو۔ اللہ اکبر، کہاں جائیے؟ وہیں لو لگائی، یا اللہ ذلیل ہو جاؤں گا، کیسے امام کے ہاتھ میں نجس چیز ڈالوں؟ جب تم امام کے ہاتھ میں نہیں ڈال سکتے تو اس سینے میں کیوں ڈال رہے ہو جس میں حسین بستا ہے؟ یہ شراب اس سینے میں کیوں ڈال رہے ہو جس میں علی بستا ہے؟ امام نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، میرے ہاتھ پہ ڈال دو سرکہ ہے تو۔ وہیں لو لگائی، یا اللہ مجھے معاف کر دے،
میں تجھ سے عہد کرتا ہوں آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ شراب کی بوتل کو ڈرتے ڈرتے آگے کیا۔ امام نے فرمایا یہ سرکہ ہے۔ امام کا کہنا تھا کہ یہ سرکہ ہے، وہ سرکہ ہو گیا۔ پھر امام نے اس کے چہرے کو دیکھ کے فرمایا خبردار، جو تم نے کیا ہم اس کی ضمانت لیتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا، مگر ہم سے عہد کرو کہ آئندہ نہیں کرو گے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مجلس عزا ہے نا، ایام عزا ہے نا، حسین رحیم، رحیم نانا کا رحیم نواسا، اس لیے کہ قرآن مجید میں نبی مکرم کو بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ نے کہا ہے۔ میرا نبی مومنین پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، لہذا ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں بیٹھا ہوا، سب گناہگار ہیں، سب اپنے اپنے حال کو خوب جانتے ہیں، سب علی نفسہ بصیر ہیں، سب اپنے بارے میں دوسرے سے زیادہ جانتے ہیں، اور ہر ایک کا گناہ اس کے حساب سے ہے۔ جو عرفاء ہیں نا، ان کے بھی اپنے انداز کے گناہ ہوتے ہیں۔ حضرت آدم کے لیے بھی جو لفظ عصا آیا ہے وہ گناہ نہیں ہے، مگر آدم کے حساب سے وہ روا نہیں تھا۔ ہر شخص اپنے آپ کو خوب جانتا ہے۔ آج اس مجلس عزائے امام حسین میں اگر میں آنکھوں میں آنسو لا کر ایک عہد کر کے اٹھ جاؤں، مولا اب نہیں ہوگا اب تک جو ہوا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہیں کرو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، آیت مکمل ہوتی ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو میں نے آپ کا گناہ کیا ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا ہے، جو فلاں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کیا ہے، وہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہے، وہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ ہاں، مجلس پوری سن کر میرا یہ والا مطلب پورا سن کے جائے، اگر کوئی آدھے میں سے اٹھ کے جائے اور جا کے کہے مولانا بڑے غلط بات کر رہے تھے، بات پوری سنیں۔ ہم نے تو اب تک یہ سنا ہے کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ کیا ممبر سے بیان ہو رہا تھا کہ اللہ بندوں کے حقوق بھی معاف کر دے گا؟ پہلی دلیل تو میرے مدعا پر خود یہی آیت ہے۔ کیا کہا ہے قرآن نے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کرے گا۔ تو سارے گناہوں میں سارے گناہ نہیں آتے، جو بندوں کے گناہ گار ہوتے ہیں وہ گناہ نہیں آتے۔ پھر ان روایات کو کیا کریں گے جس میں کہا گیا ہے کہ بندوں کے گناہوں کو خود معافی لو اور اللہ کے گناہ سے اللہ کی معافی لو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، وہ حدیث ہے۔ میں ایک عارف کی خدمت میں، ایک استاد کی خدمت میں، یہ مفاہیم جو ہوتے ہیں یہ عرفا کو زیادہ سمجھ میں آتے ہیں۔ میں ایک عارف کی خدمت میں گیا، میں نے کہا استاد مجھے سمجھائیں یہ کیسے ممکن ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ سارے گناہوں میں تو بندوں کے گناہ بھی آتے ہیں۔ فرمانے لگے اللہ بندوں کے دل میں ڈالے گا کہ بندے کو معاف کر دو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تم بس اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑے رکھو، تمہارا تعلق تمہارے رب سے گہرا رہے، پھر اللہ لوگوں کے دلوں کو نرم بنائے گا۔ اللہ جہاں رحمان ہے، رحیم ہے، وہاں اللہ غضبان اور غضب کرنے والا بھی ہے۔ اللہ غصہ بھی کرتا ہے، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں ترجمے کے طور پر۔ اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے، اللہ قہر بھی اور غضب بھی نازل کرتا ہے۔ مگر اللہ کا غضبان ہونا اور رحمان ہونا یہ اگر ایک ہی وقت میں قابل استعمال ہو تو مولا علی کا حسین فرمان سبقت رحمتہ غضبہ، اللہ جب غصے میں آئے اور رحم کرنے کا اس کو مشیت کہے تو اس کی رحمت غالب آ جاتی ہے اس کے غصے کے اوپر۔ وہ کون سا قلمدان استعمال کرتا ہے؟ اگر ایک وقت میں ایک ہی قلمدان استعمال کرنا ہو تو وہ رحمت کا قلمدان استعمال کرتا ہے، وہ معافی کو ترجیح دیتا ہے۔ اب ذرا یہ حدیث بھی سرکار کی سنتے جائیے، من لم یرحم لم یرحم،
جو معاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اسے معاف بھی نہیں کیا جاتا. صلوات پڑھیں جناب محمد و آل محمد. جو درگزر کرنے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ذہن میں رہے، جو درگزر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ درگزر کرتا ہی نہیں ہے. بدلہ لینے کا اس کو اللہ علامہ طالب جوہری کی مغفرت فرمائے. اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. کم و بیش 50 سال سے زیادہ انہوں نے ممبر کی سالم خدمت انجام دی. ممبر کی سالم خدمت. جھول نہیں تھا، کمزوری نہیں تھی، کوئی بات ایسی نہیں تھی کہ جو بات شایع نشان نہ ہو. انسان ہے نا، ہو سکتا تھا نا، ہوا ہے نا، بہت سے بڑے بڑوں سے ہوا ہے، لیکن بہت سالم ترین خطابت کے ساتھ اور ممبر کی خدمت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور بہت سے علمی مفاہیم اور بہت سے مضامین کو چھوڑ کر گئے. ان کی روح کی شادمانی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے ان کا ایک جملہ نقل کر رہا ہوں. جملہ بڑا حسین ہے. فرماتے ہیں بہترین انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے. صلوات پڑھیں ان کی مغفرت کے لیے. بھئی کیسے ممکن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھ رہے ہوں اور رحمان اور رحیم تو بول رہے ہیں اور خود رحیم نہ ہو، خود اس کا اثر ہمارے اوپر نہ ہو. جی بسم اللہ اللہ اکبر. نبی مکرم صحابہ کرام کو 10 آیتیں دیتے تھے، اور جب تک 10 آیتوں پر وہ عمل نہیں کر لیتے تھے دوسری 10 آیتیں انہیں نہیں دیتے تھے. یہ پڑھنے کے لیے قرآن ضرور ہے، مگر قرآن کا اصلی فلسفہ عمل ہے. حضرت ابو ذر غفاری تشریف لاتے تھے، مولا علی کھڑے ہو جاتے تھے. ایک دن بڑا احترام کر رہے تھے کہ ایک صحابی نے پوچھ لیا یا علی آپ ابو ذر کا احترام نسبتاً زیادہ کرتے ہیں. فرمانے لگے یہ قرآن کی 10 آیتوں کے فقیہ ہیں. جو قرآن کی 10 آیتوں کا فقیہ ہو جائے وہ ابو ذر بنتا ہے. جو عین قرآن ہو اسے علی کہا جاتا ہے. جو مجسم قرآن ہو، جو عامل قرآن ہو. توجہ چاہوں گا، اللہ غضب بھی کرتا ہے اور اللہ رحم بھی کرتا ہے. اس کا رحم کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ اس کا غضب کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ مولا کائنات کے زیارت نامے کا ایک جملہ ضرور سن لیجئے، اور نہج البلاغہ میں مولا کے الفاظ بھی ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ. اللہ کی صفات بیان کرتے ہوئے مولا کا جملہ، مولا کا فرمان، اللہ خلق پر خلق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے. پھر جملہ بہتر کرتا ہوں، اللہ مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے جلوہ کرتا ہے. یعنی مخلوق پر اللہ کیسے جلوہ کرے گا؟ کسی مخلوق کے ذریعے کرے گا. یا اللہ تو غضبان بھی ہے، تو رحمان بھی ہے. جب غضبان ہوتا ہے تو تیرا جلوہ کیا بنتا ہے، اور جب رحمان ہوتا ہے تو تیرا جلوہ کیا بنتا ہے. اگر آپ ممبری زبان میں مجھ سے ایک جملہ ہدیہ لینا چاہیں، جب اللہ رحمان ہوتا ہے تو رحمت للعالمین بنتا ہے، اور جب اللہ غضبان ہوتا ہے تو فاطمہ زہرا کی ناراضگی سامنے آتی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہ کا غضب. اچھا یہ بھی ذہن میں رہے، ہماری طرح نہیں ہے معاذ اللہ کہ جب مزاج پر بھاری گزرا تو غصہ آ گیا، اور نہیں معلوم، بعض لوگ تو اتنے پریشان حال ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا کب ناراض ہو جائے. یعنی اتنے مشکل لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے کہ کب یہ ناراض ہو جائیں گے اور کب خوش ہوں گے، کون سی بات ہے جو انہیں بری لگ جائے. یہ بھی تکبر کی انتہائی کیفیت ہے. انتہائی متکبر شخص جو ہوتا ہے نا، اس کا کچھ نہیں پتا ہوتا کب غصہ آ جائے گا. اس جو اپنے ہی قابو میں نہیں ہے، جو یہ اپنے ہی کنٹرول میں نہیں ہے. لہٰذا جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، متعلق ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، متعلقین ہوتے ہیں، وہ ذرا گھبرائے ڈرے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. بعض لوگ تو گھر میں آتے ہیں تو ایک ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اژدہا یا کوئی سانپ آ گیا ہو. اماں آواز دے کر کہتی ہیں بچوں سے ذرا خاموش ہو جاؤ، ابا آ گئے، ذرا سنبھل کے رہنا، ابا آ گئے ہیں. ابا آ گئے ہیں، جلاد آ گئے ہیں. گھر میں اگر باپ آ جائے تو بچوں کو تو خوشی ہونی چاہیے نا، لپٹنا چپٹنا چاہیے نا.
کہ ابا گھر میں آ گئے. یہ کیسا باپ ہے جو گھر میں آتا ہے تو بچے ڈرتے ہیں, اور جن کے بچے, جن کی اولاد, جن کے گھر والے ان سے ڈرتے ہوں, ایک کم سے کم ایک سزا اس کو فشار قبر ہے. حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو, یہ کم سے کم ایک سزا اس کو. لہٰذا جب گھر میں جائیں تو سب سے پہل کریں سلام کرنے میں, پہل کریں سلام کرنے میں. بچے ہیں تو بچیوں کو پہلے گفٹ اور ہدیہ دیں اور بات پہلے ان سے کریں. بیٹیاں اگر گھر میں ہیں تو پہلے بیٹی سے بات کریں, پہلے بیٹی کے لیے کچھ لے کر جائیں, پہلے بیٹی سے گفتگو کریں, پھر بیٹے سے بات کریں. توجہ چاہوں گا, یہ گھرانہ غصہ کرتا ہے تو مشیت الہی, خوش ہوتے ہیں تو مشیت الہی. نہ ان کا غصہ اپنی وجہ سے ہے, نہ ان کی خوشی اپنی وجہ سے. انہوں نے خود کو وہاں ضم کر دیا ہے, ہمیں ان میں ضم ہو جانا چاہیے. نہ ہمارا غصہ اپنا ہونا چاہیے, نہ ہماری خوشی اپنی ہونی چاہیے. ان کا غصہ اللہ کی خاطر ہے, مشیت پروردگار کی خاطر ہے. سرکار دو جہاں ایک صحابی سے 10 لوگ تھے فتح مکہ سے, معاف کیجئے گا ہجرت کے موقع پر 10 لوگ تھے کہ جو لکھنا جانتے تھے صحابہ کرام میں. حضرت نے ان میں سے ایک صحابی سے کہا کہ جو میں بولوں اسے لکھ لیا کرو, جو کہوں اسے لکھ لیا کرو. اس نے فوراً کہا افی غضبک ام لا, غصے والا جملہ بھی لکھ لوں؟ جب آپ غصہ کریں گے اس کو بھی لکھ لوں؟ حضرت نے فرمایا ما اقول الا الحق, کیا سمجھتے ہو ہم کچھ بولتے نہیں ہیں مگر حق بولتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ غصے میں بولوں تو وہ صحیح نہیں ہوگا, اور رحم اور مہربانی اور کرم اور رافت کے ساتھ بولوں گا تو وہ صحیح ہوگا؟ ہم جو بولیں گے وہ حق ہے, اسے لکھ لیا کرو. اللہ کا غضب ظاہر ہوتا ہے ان کے ذریعے سے, اللہ کا رحم ظاہر ہوتا ہے ان کے ذریعے سے, اللہ کی برکتیں ان کے ذریعے سے آتی ہیں, اللہ کی لعنتیں بھی ان کے ذریعے سے آتی ہیں. مباہلے کے اندر کیا کہا ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, جو لوگ جھوٹے ہوں گے ان پر ہم بھیجیں گی اللہ کی لعنت. تو جب اللہ کی لعنت ان کے ذریعے سے آئے گی تو اللہ کی رحمت بھی ان کے ذریعے سے آئے گی. یہ رحمت پروردگار کا واسطہ بھی ہے, یہ لعنت الہیہ کا واسطہ بھی ہے, یہ رحم پروردگار کا واسطہ بھی ہے, اور یہ کرم اور غضب الہیہ کا واسطہ ہے. کہنے لگے کہ ہمیں اس پہاڑ سے اونٹنی چاہیے. حضرت صالح کی امت, اس پہاڑ سے اونٹنی چاہیے, اور اونٹنی بھی ایسی ہو جس کے تھن بہت بڑے ہوں, جس سے دودھ بہت آتا ہو, اور ایک بچہ بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے. فرمائشیں تو دیکھیے. اور ادھر ایک نبی ہے, اور نبی کا دعویٰ یہ ہے کہ نبوت پر کوئی اگر معجزہ طلب کرے گا تو وہ معجزہ دے گا. نبی کی کم سے کم ایک صفت یہ ہے کہ وہ معجزہ طلب کرنے والوں کو معجزہ پیش کرے گا. اب میرے لیے بہت سی چیزیں ناممکن ہیں, لیکن ان کے لیے تو ناممکن نہیں ہے. مثلا مجھ سے اگر کوئی کہا جائے کہ آپ کا ہم کام کر دیں گے, آپ کی بات مان لیں گے, ذرا ستارہ توڑ کر لے آئیے, تو میں کہوں گا بھائی یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نبی سے کہہ دے کہ ستارہ توڑ کر لے آئیے تو ان کے لیے کیا ناممکن ہے؟ وہ حکم دیں گے, ستارہ اتر آئے گا. جھوٹے دعوی نبوت کرنے والوں نے بھی جب ان سے کہا گیا جی معجزہ دکھائیے, یہ تو قاعدہ ہے, قانون ہے کہ نبی سے معجزہ مانگا جائے گا تو معجزہ نبی دکھائیں گے. تو آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ بھی کوئی معجزہ دکھائیے. تو مسیلمہ کذاب نے جب دعوی نبوت کیا تو اسے کہا کیا معجزہ چاہیے؟ تو لوگوں نے کہا نبی مکرم نے درخت کو حکم دیا تھا, درخت چلتا ہوا آ گیا تھا. درخت دور درخت تھا, اسے نبی نے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ. وہ زمین میں چلتا ہوا سرکار کے قدموں قریب آیا اور اس کی ٹہنیوں نے قدموں کا بوسہ لیا. یہ واحد معجزہ ہے جسے نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے بیان کیا ہے. یعنی نہج البلاغہ میں نبی کے معجزات اگر ہم تلاش کریں گے تو ایک ہی معجزے کا ذکر مولا کی زبان سے نہج البلاغہ میں موجود ہے. اسے کہا گیا کہ تم اگر نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ, یہ سامنے درخت ہے اسے بلاؤ.
اس نے کہا اے درخت میں نبی ہوں قریبا، نہیں آیا، دوبارہ حکم دیا نہیں آیا، تیسری دفعہ حکم دیا وہ درخت نہیں آیا، تو یہ وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم متکبر نہیں ہو رہے، ہم متکبر نہیں ہوتے، وہ نہیں آ رہا تھا میں چلا گیا، تو ایسا دعویٰ نہیں جی۔ نبی کا کام، نبی سے معجزہ طلب کیا جاتا ہے تو نبی معجزہ دکھاتے ہیں۔ حضرت صالح سے کہا مجھے خوف ہو رہا ہے کہ وقت میرا تنگ ہو رہا ہے، بتائیے۔ اب وہ جمہوریت، یہ کوئی الیکشن تو ہوا نہیں ہے، اب وہ جو 2 4 5 جنہیں جانا ہوگا نا، علی بھائی جیسے جنہیں اپنے آفس پہنچنا ہوگا، وہ ممکن ہے سوچ رہے ہوں کہ مولانا نے تو الیکشن کروا لیا، اکثریت کی رائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اجازت ہے دوستوں کی؟ بس 5 8 منٹ زیادہ ہوگا، ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد والے۔ حضرت صالح، اب میں ایک نقطہ دے کر صرف ایک بات کر کے جاؤں گا، اور یہ بات تھوڑی سی لطیف ہے، ظریف ہے، حساس ہے اور سننے کی ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ حضرت صالح سے کہنے لگے اس پہاڑ سے کہیے، اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائیے، اور اونٹنی بھی ایسی ایسی ہو جو میں نے بیان کی۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ ہمیں اونٹنی چاہیے اس پہاڑ سے، تو حضرت صالح نے فوراً فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ، یہ رہا اللہ کا ناقہ۔ کوئی نہیں تھا، پہاڑ تھا، وہی پہاڑ جس کی طرف انہوں نے کہا تھا اسے اونٹنی نکال کے دکھائیں۔ حضرت صالح نے فوراً فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ، جیسے ہی کہا ناقۃ اللہ، پہاڑ پھٹنے لگا، ایک اونٹنی باہر آ گئی، اور اونٹنی کے ساتھ پیچھے پیچھے بچہ بھی جی، اور اس کا دودھ اتنا زیادہ تھا کہ 1 2 3 4 لوگ نہیں، 200 400 لوگ نہیں، 1000 سے زیادہ لوگ ایک اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، پوری ملت، پوری قوم اس کا دودھ پیتی تھی۔ ناقۃ اللہ، اچھا اللہ کا کوئی ناقہ ہوتا ہے کیا؟ نہ اللہ نے اس پہ سواری کی تو پھر یہ اللہ کا ناقہ کیسے؟ نہ معاذ اللہ اللہ اس کا دودھ استعمال کرتا ہے تو پھر یہ اللہ کا ناقہ کیسے؟ یہ اللہ کا ناقہ اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی کی اس بات نبوت کے لیے پیش ہوا ہے۔ جو دلیل نبوت نبی بن جائے وہ اللہ سے منسوب ہو جاتا ہے۔ تو اگر پہاڑ سے نکلتا ہوا ناقہ تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو نبی کی نبوت پہ دلیل ید اللہ تمہیں کیسے سمجھ میں نہیں آتا؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس ناقے کو جس سے پوری ملت، پوری امت دودھ پیتی تھی، اسے انہوں نے مار دیا، اس کے گھٹنے کاٹ دیے۔ پہلے اس کا بچہ مارا، جب اس کا بچہ مارا تو اس نے فریادیں کرنا شروع کی، اونٹنی کی فریادوں پر عذاب الہی آیا ہے، یہ ساری امت برباد ہوئی ہے، حضرت صالح کی پوری امت برباد ہوئی ہے ایک فریاد کرنے پر۔ کس کی فریاد؟ ایک جانور معمولی نہیں ہے، یعنی جانور اگر فریاد کرے تو امت برباد ہو جائے۔ ڈرو زینب کی فریاد سے، ڈرو جناب رباب کی فریاد سے۔ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں جن کے لیے جنت سے لباس آتے ہوں، وہ تو ناقۃ اللہ ہے، اور ان کا ناقہ رسول اللہ ہے۔ کنانا آج عید کا دن ہے، مدینے کے سب بچوں کے پاس سواریاں ہیں، ہماری سواری کہاں ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا میں خود تمہاری سواری ہوں، ہمارے ماں باپ قربان۔ ایک کاندھے پہ حسن مولا کو بٹھا لیا، ایک شانے پر امام حسین کو بٹھا لیا،
فرمایا نانا ان کے ناخوں کی تو باغیں بھی ہیں، لگامیں بھی ہیں، ہمارے ناخے کی تو ہمارے ہاتھ میں لگام ہی نہیں ہے۔ سرکار نے اپنی دونوں زلفوں کو، اپنے بالوں کو دو حصوں میں بانٹا، ایک طرف کے بال حسن مولا کو دے دیے، دوسری طرف کے بال امام حسین کو دے دیے۔ فرمایا تمہارے ناقے کی یہ باغیں ہیں۔ کہنے لگے نانا وہ تو آوازیں بھی نکال رہی ہیں، ان کے تو ہنہنانے اور بولنے کی آوازیں بھی ہیں، یہ لاڈ نہیں اٹھائے جا رہے ہیں، یہ وحی الہی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ایسا دکھاؤ جو کوئی کام نہ کرتا ہو بغیر وحی الہی کے، جو کوئی بات نہ کہتا ہو بغیر وحی الہی کے۔ یا اس آیت کو مانو یا اس کو سمجھو۔ پھر رف رف کی آواز نبی نے اپنے منہ سے نکالی، رف رف کی آواز، جو روایت کہہ رہی ہے، جو حدیث کا جملہ ہے وہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ سرکار نے ایک آواز نکالی اپنے منہ سے تاکہ حسن و حسین راضی ہو جائے۔ ایک گلی سے گزر رہے، ایک بچے کے رونے کی آواز ایک گھر سے آ رہی ہے۔ اس بچے کے رونے کی آواز حسین کے رونے سے مشابہ تھی۔ سنیں گے ذرا، رو نبی سے برداشت نہیں ہوا، فوراً دروازہ بجا دیا۔ صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، سرکار کے دروازے پر ایک خاتون آئی، حضرت نے بے ساختہ فرمایا اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، اسے رونے نہیں دو۔ سرکار مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں کہ بچے رستے میں کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں ایک بچے کو گود میں اٹھایا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا، اور پھر اسے زمین پر اتار کر روانہ ہوئے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے یہ کس کا بچہ ہے، مجھے تو یہ غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ میں نے اسے دیکھا ہے جب حسین گھر سے باہر نکلتا ہے تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اگر کوئی حسین کو تکلیف ہونے والی ہوتی ہے تو بڑھ کر یہ احترام کرتا ہے، جو میرے حسین سے پیار کرتا ہو مجھے اچھا لگتا ہے۔ حضرت ام سلمہ سے فرمایا میں سفر سے لوٹا ہوں، کچھ دیر مجھے استراحت کرنی ہے، اگر کوئی ملاقات کے لیے آئے تو اسے اتنا کہنا نبی محو استراحت ہیں۔ فرماتی ہیں اسے اہل سنت شیعہ، یہ جو جتنی روایتیں پڑھوں یہ سب اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد حسین دوڑتے ہوئے آئے، سن و سال 3 یا 4 سال ہیں امام حسین کے، اور پہلا سوال یہ کیا نانی میرے نانا آ گئے؟ سفر سے لوٹے تھے سرکار، نانا رسول آ گئے؟ فرمایا ہاں بیٹا تمہارے نانا آ گئے ہیں مگر وہ آرام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ملنے آئے تو اسے کہہ دو کہ میں محو استراحت ہوں۔ سنیں گے زداروں کہ امام حسین نے فرمایا میرے لیے بھی کہا تھا؟ فرمایا تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی، تمہارے نانا نے یہ نہیں کہا کہ حسین کے لیے نہیں ہے۔ ادب احترام دیکھیے، حسین واپس لوٹ گئے، مولا لوٹے ابھی کچھ ہی آگے گئے تھے کہ حجرے سے نبی باہر آئے۔ روایت کہتی ہے سر پہ امامہ نہیں تھا، پیروں میں نالینیں نہیں تھی، ابادوش پہ نہیں تھی، سرکار کی قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ فرمایا ام سلمہ تم نے حسین کو بھی لوٹا دیا۔ آگے بڑھ کر اپنے بچے کو گود میں لیا، آغوش سے لگایا ہے میرے مولا نبی نے۔ بی بی فرماتی ہیں حجرے میں لے گئے، کچھ دیر کے بعد مجھے نبی کے رونے کی آواز آئی، اور آواز اتنی شدید تھی کہ میں حجرے میں داخل ہو گئی۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کی قمیص اتاری ہوئی ہے اور سینے کا بوسہ لے رہے، کبھی گلے کا بوسہ لے رہے، کبھی بازوؤں کا بوسہ لے رہے، اور بوسے لے لے کے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس بچے کو کیا ہو گیا؟ فرمایا مجھے جبریل نے
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازیں آزاد کریں، یہ ایام رونے کے ہیں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ امام حسین سے نبی کا کتنا پیار ہے۔ اجرکم اللہ۔ آج 3 محرم ہے، حسین کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، حسین کی کربلا شروع ہو چکی۔ رستے میں حر ابن یزید ریاحی نے امام حسین کا رستہ روکا تھا، گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہا تھا کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ امام نے جب یہ بے ادبی دیکھی تو بے ساختہ فرمایا ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری یہ مجال کہ تو میرے گھوڑے کا رخ موڑے۔ بس جیسے یہ جملہ کہا، یہ جملہ اس زمانے میں عرب دنیا میں یعنی اس کو موت کا پیغام کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، تو مجھ سے بچ نہیں سکتا، میں تجھے قتل کر سکتا ہوں۔ جب اس نے یہ جملہ سنا تو کہنے لگا آپ کی ماں اگر زہرا نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا۔ یہاں سے امام حسین نے اندازہ کیا کہ اس کے دل میں حب زہرا ہے، اور جس کے دل میں حب زہرا ہو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یہ جو ایمان کی چنگاری ہے اسے آتش ایمان میں بدلنا حسین کا کام ہے۔ لہذا جب کبھی نماز کا وقت ہوا اور جماعت کے لیے امام کھڑے ہوئے رستے میں تو حضرت عباس سے کہتے تھے جا کے حر سے پوچھو ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا یا علیحدہ نماز پڑھے گا۔ یہ پیغام تھا، آمادہ کر رہے تھے حر کو، اور حر کہتا تھا یہ کیسے ممکن ہے فرزند زہرا نماز پڑھائے اور میں حسین کے پیچھے نماز نہ پڑھوں۔ اور حر نے ایسے ہی امام حسین کے پیچھے رستے میں نمازیں پڑھیں، اور جب کربلا کے میدان میں پہنچے اور عاشور کی شب آئی تو علی ابن حر کہتا ہے کہ میں نے اپنے بابا کو زندگی میں کبھی اتنا مضطرب نہیں دیکھا۔ ایک بڑا بہادر تھا، بڑا سردار تھا حر، میں نے کبھی اپنے بابا کو اس طرح مضطرب نہیں دیکھا جتنا شب عاشور دیکھا۔ کہ میں نے دیکھا کہ وہ خیموں کے درمیان چہل قدمی کر رہے ہیں اور ان کی زبان پر کچھ کلمات ہیں اور چہرے پر اداسی ہے۔ تو میں قریب گیا، میں نے کہا بابا کیا پریشانی ہے، آپ پریشان لگتے ہیں۔ کہنے لگا ذرا کان لگا کے سنو حسینی خیموں کی طرف سے، کان لگا کے سنو حسینی خیموں کی طرف سے آواز آ رہی ہے کوئی؟ تو علی ابن حر کہتا ہے میں نے کہا ہاں بابا آوازیں تو آ رہی ہیں۔ کہا کیا آوازیں؟ کہا بابا آواز آ رہی ہے العطاش، ہائے پیاس پیاس۔ بیٹا یہ آوازیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہیں، میں انہیں کربلا کے میدان میں لے کر آیا ہوں، میری وجہ سے یہ آج پیاسے ہیں، اور بیٹا میں جنت اور دوزخ کے درمیان خود کو محفوظ کر رہا ہوں، خود کو محسوس کر رہا ہوں جنت اور دوزخ کے درمیان۔ جہاں کھڑا ہوں وہ دوزخ ہے، جہاں حسین کے خیمے ہیں وہ جنت ہے۔ اب میں جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، گھوڑے کو پانی پلانے کی غرض سے نکلے، پانی پلا کر جانے لگے حسینی خیموں کی طرف کہ کان میں آواز آئی، مڑ کے دیکھا تو بیٹا علی ابن حر، بابا جنت اکیلے جاؤ گے؟ بابا ہمیں چھوڑے جا رہے ہو؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ کہا بیٹا پھر میرے سر سے امامہ اتار دو، امامہ عزت دار لوگ پہنتے ہیں، میری عزت تو اسی وقت ختم ہو گئی تھی جب زینب کے چیخنے کی آواز آئی، زینب کے رونے کی آواز آئی، اسی وقت میں بے عزت ہو گیا۔ پہنچے امام حسین کی خدمت میں، جیسے امام نے حر کو آتے ہوئے دیکھا آواز دی عباس میرا مہمان آ رہا ہے، علی اکبر بڑھو مہمان کا استقبال کرو، اللہ رے رافت و محبت و کرم حسینی۔ بڑھ کر استقبال کیا، گلے سے لگایا۔ حر نے کہا مولا کیا میرے لیے معافی کی گنجائش ہے؟ کیا میں معاف کیا جا سکتا ہوں؟ فرمایا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا، مگر حر ہم شرمندہ ہیں، پلانے کو پانی بھی نہیں ہے۔ کہ مولا سب سے پہلے میں اپنی قربانی دینا چاہتا ہوں، بہت گریہ کر لیا، بس 2 جملے سن لیجئے۔ مولا سب سے پہلے میں اپنی قربانی دینا چاہتا ہوں۔ امام نے اجازت دی تو بیٹے نے بڑھ کر کہا بابا باپ کیسے مارا جائے جب بیٹا زندہ ہو، مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔
علی ابن حر کو آمادہ کیا، میدان کربلا میں علی ابن حر نے جا کر جہاد کیا، اور جب اکیلا شخص لڑ رہا ہو اور ہزاروں کا لشکر اسے مارنا چاہتا ہو تو بالآخر زخم و کتاب نہ لا کے زمین پر گرا اور گرتے گرتے کہا بابا حر میری مدد کیجیے گا۔ آپ لوگ بھی صاحبان اولاد ہیں، آپ میں بھی اولاد والے لوگ بیٹھے ہیں، اگر بیٹا باپ کو اس حالت میں پکارے تو باپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ میں رونے والوں سے پوچھتا ہوں جب علی نے آواز دی تھی تو حر کتنی جلدی روانہ ہوا ہوگا، کتنی عجلت میں بیٹے کی طرف گیا ہوگا۔ سنیں گے حر جلدی سے روانہ ہوا، مگر جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے موجود۔ امام حسین نے اپنے مہمان کی لاش اپنی گود میں اٹھائی، حر نے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زادہ ہے، یہ آپ کے غلام کا بچہ ہے، آپ گودی میں کیسے اٹھائیں گے؟ فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں آخری جملے کہہ رہا ہوں، اور جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ میں امام حسین کے خدمت میں آپ سب کی طرف سے پوچھوں گا مولا جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے کربلا کے میدان میں، اجر و کمل اللہ، بس ایک جملہ، کربلا کے میدان میں واحد لاشا علی اکبر کا ہے جو زینب نے اٹھوایا ہے۔ جب لاشا اٹھا رہے تھے حسین تو لاشا اٹھ نہیں رہا تھا، تو برابر میں ایک برقع پوش بی بی نظر آئی، مڑ کر دیکھا تو زینب کھڑی تھی، کہا بھیا اسے میں نے پالا تھا، میں ہی علی اکبر کی میت اٹھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین مغفورین خاص طور پر سید علی متقی جعفری، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹیاں، یا اللہ حاضرین کے مرحومین شہداء ملت ان کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا